سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، گزشتہ روز چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جی ایچ کیو میں ایک خطاب کیا جس میں دو اہم نکات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک تو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یا تو پاکستانی طالبان کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی جس میں انہوں نے ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں ہیں وہ کافی اس ٹائم پر ایک کانگلومریٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جس میں سائبر سپیس اور جو نیول فلیٹ ہے، جو پاکستان کی میری ٹائم فیسلٹیز ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ایک کانگلومریٹ کے طور پر، یعنی ایک کنجوائنٹ طریقے سے ان کو ایکشن جو ہے وہ لینا پڑے گا، اور جس کی مثال آبویسلی جو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کی جو جوابی کارروائی تھی اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ کیا ہے یہ نکات اور ان کے خطے پر جو ہے وہ کیا اثر جو ہے وہ آگے ہوں گے، کیونکہ ملٹی ڈومین جو آپریشنز ہیں اس کی مہارت کے لیے پاکستان کو مزید کیا کیا ایکوائر جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور طالبان رجیم کے لیے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کے خطے پر کیا دورز نتائج جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ان ساری باتوں پر آج ایئر کامریڈور خالد چشتی صاحب کو جو ہے وہ انویٹیشن دی ہے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ایئر کامریڈور صاحب۔ پہلے تو جو ایک سوال ہے، جو ایک ایم ڈی او کے نام سے ایک بات سامنے آئی ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ واٹ از دس ایکچولی دس ٹرم انٹیل ٹو؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، ملٹی ڈومین آپریشن اس ریجن میں پہلی دفعہ جو عام ہوئی ہے بات، وہ پاک فضائیہ سے نکلی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاک فضائیہ نے اپنے ڈیفرنٹ آرسنل کو، ویپنز کو، جہازوں کو انٹیگریٹ کیا، یہ پہلی دفعہ انڈینز بھی حیران ہوئے کہ جہاز اڑانا ایک چیز ہوتی ہے اور ان کو انٹیگریٹ کرنا دوسروں کے ساتھ، یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے ڈیفنس کنٹرولرز، جو سرفیس سے ایئر میزائل کرنے والے لوگ ہیں، آپریشنل لوگ ہیں، وہ ہوا میں فائٹر جہاز، ان کے پیچھے ایئر بورن ارلی وارننگ، اگر ضرورت ہے تو ایئر بورن ریفیولر، اس سے اوپر سیٹلائٹ کی پکچر لے کر زمین پر انٹرپریٹ کرنے کے، ان جہازوں کو فیڈ ان کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارا اب ہوتا ہے آرکیسٹریٹ ہوتا ہے، جسٹ لائک اے میوزک، یعنی ایک بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اگر یہ سٹینڈ لون جتنے بھی قابل ہوں، لیکن ان کا اگر پنچ ایک جیسا نہیں ہوگا، ان کی کل پکچر ایک جیسی نہیں ہوگی، تو وہ ایفیکٹ کریٹ نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کا اور پاکستان کا سب سے بڑا، خاص طور پر میں ایئر فورس کی بات کروں افتخار صاحب، تو سب سے بڑا فرق میرے خیال میں یہی تھا، انٹیگریشن اور ملٹی ڈومین آپریشن کا۔ ابھی انڈینز بھی نام لینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ملٹی ڈومین آپریشن فضائیہ نے کیا۔ بہت سارے ملک اب جاننا چاہتے ہیں کہ انٹیگریشن اور ملٹی ڈومین آپریشن ایم ڈی او جس کی آپ بات کریں وہ ہے کیا۔ یہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب کنونشنل جنگیں ہوتی تھی تو فائٹر پلین اسکل بیس پائلٹ لڑا کرتا تھا، یعنی وہ سامنے آنے والے جہاز کو دیکھتا تھا، خود اورینٹیٹ کر کے حساب لگاتا تھا، کیلکولیشن کرتا تھا، ایڈوانٹیج پوزیشن گین کرتا تھا، اور یا مار دیتا تھا یا خود ڈیمیج ہو جاتا تھا۔ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے، اب آپ نے ایک ایفیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ اتنی زیادہ انپٹ آ گئی ہے گلوبلی دنیا میں، خاص طور پر آئی ٹی اور ای ڈبلیو وارفیئر کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری ہم چاہتے ہیں کہ جس پائلٹ نے میزائل فائر کرنا ہے اس کو پتا ہونی چاہیے کہ اس کے ارد گرد اپنے دوستوں کا کیا انوائرمنٹ چل رہا ہے، کتنا فیوریبل سچویشن ہے، اور جو اینیمی اس پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس کی لوکیشن، اس کی ٹارگیٹنگ پوزیشن، اس کی کیپیبلٹی، اس کا آلٹیٹیوڈ یا ہائٹ، یہ سب کے سب اس وقت الحمدللہ ٹیسٹ ہوئی۔ پیس ٹائم میں جب بھی میں پاک فضائیہ کے بیسز پر جانے کا اتفاق ہوا تو یہ ڈسکس کیا کرتے تھے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، چند ہفتے پہلے بھی میں گیا تھا اس جو وار ہوئی ہمارے، تو جب وہ J-10C کے پائلٹ سے ملا، میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا تھا اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں، تو جب میں ان سے ڈسکس کرتا تھا کہ کیسے جنگ آنے والی ہوگی، جبکہ میرے ضرور دور دراز بھی وہم و گمان میں نہیں تھی، ہو جائے گی چند ہفتوں مہینوں میں، تو وہ ایم ڈی او کی عام بات کرتے تھے، تو جب میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ انٹیگریشن بتاتے تھے۔ الحمدللہ جب ہوئی تو میں وہی ویژولائز کر پایا تھا کہ یہ پائلٹ مجھے جو کہہ رہے تھے، ظاہر ہے جس وارفیئر کے زمانے سے میں یا جس ٹینیور میں نے سروس کی تھی، ہمیں اسکل بیسڈ ہی کیا جاتا تھا کہ انڈیویجولی لڑنا ہے، ریلیٹیو ٹرم میں لڑنا ہے دشمن کے جہاز کے ساتھ، ایک کمبائنڈ ایفرٹ جس کو میں نے آرکیسٹریٹ کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سرپرائز ہندوستان کو یہ ملا ہے۔ میں تھرو آؤٹ کہتا آیا ہوں کہ انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے،
وہ ریڈ فلیگ امریکہ کے ساتھ ایکسرسائز کرتی ہے, وہ فرانس کے ساتھ کرتی ہے, وہ روس کے ساتھ ایئر بورن ایکسرسائز کرتی ہے, وہ بہت سارے ملکوں سے ایکسرسائز کرتی ہے. لیکن سٹینڈ لون ان کی کیپیبلٹی دیکھا جائے ہم سے 3 گنا جہاز زیادہ ہیں, ان کی ظاہر ماڈرن فلیٹ ہے ہمارے سے نسبتاً. لیکن کہاں پہ جو ڈرا بیک ہوا یا ایڈوانٹیج وہ یہی تھا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, ملٹی ڈومین آپریشنز کا. یعنی جیسے میں نے کہا کہ اس کو ون کل پکچر جب تک ہر فائٹر کے, چاہے وہ گراؤنڈ پر کنٹرولر پہ پینل پر بیٹھا ہوا ہے, ہوا میں فائٹر پائلٹ ہے جس نے بٹن دبانا ہے میزائل کا الٹیمیٹلی, اور جو سیٹلائٹ کی پکچر ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے سائبر کمانڈ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے آپ کی, اور دشمن کی کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کرتی ہے تھرو نوائز جیمنگ, تھرو کمیونیکیشن جیمنگ, تھرو بلاکنگ, تھرو کریٹنگ کنفیوژن ان دی مائنڈز آف دی اینیمی. کانفیڈنس شیٹر کرنا ہوتا ہے. انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہوا ہے کہ جب سائبر کمانڈ نے حملہ کیا, پہلے بھی 29 اپریل کو بھی اسی سال, اور جب یہ ایکچوئل 6 اور 7 مئی کو جب یہ ہوا, تو سب سے زیادہ شوق یہی ہوا تھا کہ ان کا کانفیڈنس شیٹر کر دیا گیا تھا, کیونکہ آپس میں وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو ملٹی ڈومین تو بڑے دور کی بات ہے, ایک بیسک کوارڈینیشن بھی ڈینائی کر دی گئی تھی, یہی سائبر کمانڈ فورس نے کیا تھا. تو یہ ایک سارا ڈومین ہے جو اب اسی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ they were fighting new form of warfare. یہ نیو فارم آف وارفیئر یہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو ایکنالجمنٹ انڈین ملٹری نے خود بھی جو ہے وہ کی تھی, اور ان کے ایئر فورس نے, کہ دے پاکستانیز ایگزیکٹلی نیو واٹ آر موومنٹ واز, سو وی ور اے اسٹیپ اہیڈ آف آل آف دیٹ. لیکن جب ہم فیوچر سیناریو کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں, ایک بات اس میں کی گئی کہ ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, تاکہ پٹنگ آل دا پیسز ٹوگیدر, کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کی آرکیسٹریشن جو ہے وہ بالکل لائک میوزک کی طرح جو ہے وہ سامنے آئے. بٹ وین وی لک ایٹ فیوچر اے سیمیٹریکل وارفیئرز جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ جو اپنے ٹرائبل بیلٹ کے اندر یا بلوچستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس کی کانسیکوینسز بتائیں کہ ہاؤ ڈز دس ایکچولی پلے اے رول ان دیٹ, از اٹ گڈ انف فار دا اے سیمیٹریکل پارٹ ایز ویل؟ افتخار صاحب, دس از این آن گوئنگ کیمپین, دیر از نیور اینڈ ٹو اٹ, اور کوئی ایسا کٹ آف لائن نہیں ہوتی کہ آج کوئی بھی ملک دنیا کا, چاہے وہ امریکہ ہو, کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کرے گا, کوئی ڈیفنس بریچ نہیں کرے گا, کوئی ایئر اسپیس وائلیٹ نہیں کرے گا. یہ زمانہ کبھی بھی نہیں شاید آئے گا ہماری زندگیوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ویپن تیار ہوتا ہے پھر اس کا کاؤنٹر تیار ہوتا ہے. جب کاؤنٹر تیار ہوتا ہے تو ویپن اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے. جب ویپن اپ گریڈ ہوتا ہے پھر کاؤنٹر میسر آ جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امریکہ نے جو بھی خود تو چلے بڑے عرصے سے اس طرح ڈائریکٹ جنگ نہیں لڑی, لیکن اسرائیل ایران کے درمیان آپ نے نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ جو ایکسٹرنل یا فورن ایڈ جس کو دی گئی ہے ملک کو, پچھلے 78 سالوں میں اسرائیل کو تقریباً $265 بلین کی ملٹری ایڈ اسرائیل کو دی گئی. اسرائیل کے مقابلے میں جب ایران آیا تو روڈیمنٹری میزائل سو کالڈ, کوئی فارمل ہیلپ نہیں تھی, ان کی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ مقابلے میں نہیں تھی, لیکن آپ نے دیکھا سلنگ 1, سلنگ 2, ایرو, وہ جو آئرن ڈوم تھا, وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ کاؤنٹر ایک چھوٹا ملک بھی کر سکتا ہے, ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی دے سکتا ہے. تو جو آپ کا سوال جو ہے, اس کا مطلب یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی, ویکیوم بلڈ ہوتے رہتے ہیں, آپ نے پلگ کرنے ہوتے ہیں. ہماری جو فورسز ہیں پیس ٹائم میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج خاص طور پاک فضائیہ بہت زیادہ سرویلنس میں استعمال کر رہی ہے انمینڈ ایریل وہیکلز کو. یہ ایک ایسی ظاہر ہے, ایک نیا ڈائمنشن ہے. اور پھر ہم نے جنگ کے دوران ہندوستان کے خلاف لوئٹرنگ منیشن استعمال کیا, کلر ڈرون استعمال کیے. ہمارے کلر ڈرون سینکڑوں کلومیٹر ہندوستان کے اوپر انکلوڈنگ نیو دہلی تک لوئٹر کر رہے تھے, دلی کے اوپر وداؤٹ بینگ ڈیٹیکٹڈ, وداؤٹ بینگ شاٹ ڈاؤن. وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اب ہم نے الحمدللہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ کر لی ہے کہ ہم صرف فائٹر جہازوں پر ڈیپینڈنسی نہیں کر سکتے. اب فائٹر جہاز ایک ٹیم کا حصہ ہے, اور لوئٹرنگ منیشن کا جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ آپ کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں. اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب ہم نے 10 مئی کو ہم نے جتنی بمبارڈمنٹ کی ہندوستان کے اوپر ہوا سے جتنی کی تھی, وہ 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھی ان 5 گھنٹوں میں. اور اس میں سے جو 50% تھی وہ آدھے ڈرون سے اور آدھے فائٹر جہاز سے. تو آپ امیجن کریں کہ کتنی زیادہ ڈیپینڈنسی ہو گئی ہے اب ایئر فورس کی, خاص طور پہ ایئر سے لڑنے کی ان انکنونشنل ویپنز پر. اور اگر یہ ایسیمیٹری آئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایسے ٹیررسٹ یا ہائیڈ آؤٹس, اس میں بھی ویپن اتنے ہی کارگر ہیں, بلکہ زیادہ کارگر اس لیے ہیں کہ وار فائٹنگ میں آپ کو اڑنے والے ڈرونز کو انمینڈ کو تھریٹ نہیں ہوتی. یہ 30-40 ہزار فٹ پر اڑتے ہیں, ان کا نوائز زمین پر نہیں آتا. فائٹر جہاز تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے نا ساؤنڈ کی وجہ سے, لیکن یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں لوئٹرنگ منیشن, یہ آلموسٹ پنکھے جتنا ان کا نوائز ہوتا ہے,
تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے نیو فارم آف وارفیئر کا یہ انٹیگرل پارٹ نہ صرف بنیں گے بلکہ پاکستان اور خاص طور پہ پاک فضائی کے پوائنٹ آف ویو سے تو بن چکے ہیں آلریڈی. جی خالد چشتی صاحب، میرا سوال ہے جو کوڈ کاپٹر ڈرونز ایک نیوسنس جو ہے وہ بنتے ہوئے جا رہے ہیں پرٹیکولرلی ٹرائبل بیلٹ کے اندر، اور اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ٹیکنالوجیز جو ہے وہ میسر ہیں اور کیا نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. لیکن ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آ کر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک فینومینن جو ہے وہ سامنے آیا تقریباً مڈ آف 2024 جس میں ہم نے دیکھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور جو ٹیررسٹ اینٹیٹیز ہیں وہ بھی کوڈ کاپٹر ڈرونز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا استعمال کافی زیادہ ہو گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز سے لے کر سویلین کیجولٹیز تک سب کے سب تقریباً اب میجورٹی اٹیکس جو ہیں وہ کوڈ کاپٹر ڈرونز کے ذریعے جو ہے ہو رہے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کو جیم کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز ہیں یا ارلی وارننگ سسٹمز اس ٹائم پر کیا ڈیولپ جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ اس فینومینن کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکے. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے آپ کا، اور ظاہر ہے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ بھی گئے ہیں اور ان کی ظاہر ہے ایک یوزیج بھی ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو آتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں، ظاہر ہے سم کانفیڈینشیلٹی یا سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں کاؤنٹر میئر سارے تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ سے آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ نیٹ ورکنگ ایڈوانس کی ہے. ہمارے سینسرز اس وقت بہت اسٹرانگ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تو ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ، ایک بات ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹری جو سٹرائکس کی ہیں یا پروہیبٹیو سٹرائکس کی ہیں وہ بڑی ریسٹرین کر کے کی ہیں، کیونکہ ان لائک انڈیا، جیسے ہم نے انڈیا کے بارے میں جب یہ کیے تھے ڈرونز، اور میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت سارے ڈرونز دہلی اور بہت سارے بڑے بڑے شہروں پر لوائٹر کر رہے تھے اور پھر ہم نے خود ان کو شہروں سے ہٹا کے ڈسٹروائے کیا تھا کہ اگر کوئی ویسے ان انٹینڈیڈ نہ گر جائے جس کی وجہ سے وار ایسکلیٹ نہ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈر آف ایسکلیشن خاص طور پر کیونکہ پاک فضائیہ انڈیا کے مقابلے میں زیادہ بامبے ٹنج کر رہی تھی، تو ہم بڑے کیئرفل تھے پاک فضائیہ کہ اس کو جو لیڈر آف ایسکلیشن ہے وہ پاک فضائیہ کے ہاتھ میں رہے. ایک بات. اسی طرح جو دوسرے ڈرون ویسٹرن سائڈ پر آپ کہہ رہے ہیں، یہ نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایسے کاؤنٹر میئر کر رہے ہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے آ گئے ہیں ویپن جن سے ہم ان کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹرانکلی، کیونکہ دیکھیے یہ تو چلتے ہیں سگنل پر. جی جو سائبر کمانڈ رافیل کا سسٹم جیم کر سکتی ہے، تو میں صرف آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں کہ جو رافیل کی کمیونیکیشن آپس میں بلاک کر سکتی ہے، ان کے 85 جہاز جو اڑنے والے آئے تھے اور ہم پر فائر کر رہے تھے ان کو پینک کا شکار کر سکتی ہے تھرو لاس آف کمیونیکیشن اور پینک کر کے سائبر کمانڈ. اور جو یہاں بیٹھ کر ہمارے سائبر کمانڈ کے وارئرز ہندوستان کے گریڈ اسٹیشن کو جام کر سکتے ہیں، ٹرینوں کا نیٹ ورک جام کر سکتے ہیں، ویب سائٹ ہیک کر سکتے ہیں، ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے میرا نہیں خیال الحمدللہ کہ کوئی مسئلہ ان ڈرونز کو پک کرنے کا یا ناک آؤٹ کرنے کا ہے. تو یہ اب کبھی بھی چیلنج آیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے اور ہم اور ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ایک اچھی خبر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جتنے ہم نے ہندوستان میں استعمال کیے تھے اور ابھی بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں ویسٹرن سائڈ پر، تمام کے تمام پاکستان میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو نیسٹ ایپ ہے وہاں کے بنے ہوئے ہیں، میڈ ان پاکستان ہے. ہماری نہ کسی پہ ڈیپینڈنسی ہے سافٹ ویئر کی، نہ ہم نے کسی سے سورس کوڈ لینے ہیں، اور نہ کسی سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ڈیپینڈنسی ہے الحمدللہ. اگر ہم یہ سارا کانٹیکس جو ہے ایک پیچیدہ کمپلیکس ڈائنامکس جو جیو پالیٹکس کی بن رہی ہے جو ویسٹرن بارڈر کی طرف ہے اور خصوصی طور پر افغانستان کی طرف سے، کیونکہ جو فیلڈ مارشل کی جو سپیچ تھی اس میں آبویسلی افغانستان ایک اسپیشل جو ہے وہ فوکس تھا، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز آبویسلی انہوں نے ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایسا ایکشن لیا نہیں ہے افغانستان کے اندر کہ ہم دیکھیں کہ کانکریٹ میجرز ہیں. تو سچویشن تو بتدریج جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے بنسبت اس کے کہ ثالثین کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آئے. لیکن جسٹ ان ٹرمز آف کہ اگر ہم اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی دیکھیں اور خصوصی طور پر ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ایسکیلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کس قسم کے کاؤنٹر میجرز اس ٹائم پر انٹرنل سیکیورٹی میں جو ہے وہ ایڈاپٹ کیے جا سکیں ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ تاکہ جو کیجولٹی فگرز ہیں اپنے فورسز کی وہ کم کی جا سکیں؟ افتخار صاحب، جو کنونشنل وار ہوتی ہے کائنیٹک جو ہم نے مئی میں لڑی ہندوستان کے ساتھ، اور جو ویسٹرن بارڈر پر ہم پر تھوپی جا رہی ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے جب کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے، چاہے ان اناؤنسڈ انڈیا آیا تھا 6 اور 7 کی درمیانی رات، 85 جہاز ہوا میں آئے تھے، ہم نے آلموسٹ 4 سے 5 منٹ میں 42 رات کو 12:30 بجے پاک فضائیہ کے جہاز ہوا میں چلے گئے تھے. وہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا جو ہندوستان اچیو کرنا چاہ رہا تھا.
لیکن ہم سب اگری کریں گے کہ جب یہ سیز فائر ہو گیا، جیسے بھی ہوا، وہ تو ایک لیدر ٹاپک ہے، جیسے بھی ہو گیا، اس کے بعد سارے فائٹر اسکواڈن اپنے اپنے اسکواڈن میں چلے گئے، وار ریڈی ہیں، لیکن ہواؤں میں ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کی سیکیورٹی یا الرٹنس چیک نہیں کر رہے۔ جبکہ جب اس طرح کی جو جنگ ہوتی ہے، جو ایسیمیٹرک جس کو آپ ذکر کر رہے تھے، اور یہ جو انکنونشنل ہوتا ہے، ٹیررزم کی طرف ہوتا ہے، اس میں دیکھیے بہت زیادہ انیشیٹو دوسری سائڈ پر ہوتا ہے جو ٹیررسٹ سائڈ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ویپن چوائس اس کا ہے، لوکیشن اس کے پاس ہے، ٹائمنگ اس نے چوز کرنے ہے کہاں کرنا ہے، ٹارگٹ سٹریٹجی اس کی ہے، انٹینسٹی اس کی ہے کہ 10 جگہ مارنا ہے، ایک جگہ مارنا ہے۔ تو یہ بہت چیلنجنگ ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز جو ہے ویسٹ میں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی امریکہ میں 2 جو ان کے سولجر تھے ان کو شوٹنگ کی گئی۔ تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کسی دنیا کے ملک میں شاید یہ اشورڈ نہیں ہو سکتا کہ 100% ہے، صرف آپ نے انٹرنلائز کرنا ہوتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ کیونکہ ہم نے پالیسی بڑی نرم رکھی ویسٹرن بارڈر پر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، دیکھیے 2016 میں تو ہم نے فارمل ویزا انفورس کیا اس بارڈر کی طرف۔ ابھی بھی 20 سے 30 ہزار گاڑیاں جب تک ہم نے بلاکٹ کیا ہے روزانہ کے بنیاد پر آتی جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ بارڈر تو نہیں ہے، یہ تو آلموسٹ ایک ہی ملک تھا۔ وہاں پہ ان کی ہم نے کیپیسٹی چیک کرنی ہے۔ اب دیکھیے 2016 سے 1996 سے لے کر 2001 تک جب ان کی حکومت آئی تھی، 3 ملکوں نے ریکگنائز کیا تھا افغانستان کو، سعودی عرب، یو اے، پاکستان نے۔ اب ایک ملک نے صرف کیا ہوا، صرف روس نے کیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی طرح ایکٹ نہیں کر رہے، وہ ایک ابھی تک پاور جتھے کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، نہ وہ گورنرز کی اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں، نہ وہ اپنی ڈپلومیسی بتاتے ہیں، نہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ایڈہرنس کرتے ہیں انٹرنیشنل رولز اینڈ لاز کی۔ تو ہمیں انکنونشنلی لڑنا پڑے گا، اور میرا سجیشن یہ ہوگا کہ ابھی جیسے ہم نے ڈالا ہے، قطر کو ڈالا تھا، ترکی کو ڈالا تھا، ہمیں محاذ بڑھانا پڑے گا جس میں چائنا ضرور ایلیمنٹ آنا چاہیے، سعودی عرب ضرور آنا چاہیے، اگر امریکہ آئے تو آبویسلی اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تاکہ ایک ڈپلومیسی کی اسٹینڈنسی ہو۔ ان پر لازم ہے کہ وہ آپ کا اپنا پرابلم ایکسٹرنلائز کر کے ہی سروائیو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے انٹرنلائز نہیں کرتے۔ دنیا میں لوگ انٹرنل مسئلوں کو انٹرنلی حل کرتے ہیں، ایکسٹرنل مسئلوں کو ایکسٹرنل حل کرتے ہیں۔ یہ ایک یونیک گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرح بہیو نہیں کرتی، جیسے میں نے کہا اسٹیٹ کی طرح بہیو نہیں کر رہی، اور سب سے افسوسناک بات جیسے میں نے کہا کہ ان کا سروائیول ہی انسٹیبلٹی میں ہے، ان کے لیے جو اسٹیبلٹی ہے وہ انسٹیبلٹی۔ جی بہت شکریہ ایئر کوموڈور صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ان گفتگو آپ نے سنی، کافی انٹرسٹنگ گفتگو، ایک کانٹراسٹ جو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں اس کا کیا کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو کنونشنل اور ایسیمیٹرک وارفیئر کی طرف دونوں کس طرح جو ہے وہ ڈفرینشیٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ پروگرامز کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس۔